ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں. NFC تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر ایک. آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات میں اضافہ نہیں کریں. جہاں 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے, ریڈیو کو چلانے کا. تو یہ تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں ججوں کو آتی ہیں, کیا کہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں, اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہے. بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں, کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا, ابھی بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا, ججز کا, جو ججز انصاف نہیں کر رہے ان کو اپنے گریوان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اور جو بار بار جو ہے خطوط لکھے جا رہے ہیں, لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں, تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے, اس ملک میں رول آف لا ہے, سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہو, کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسیاں دے. 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو NOC نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب 1 دن کا شو ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا 1 دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہے تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ 1 دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا, تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں, اگر NOC نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں عاصم صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا, اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ, ڈسٹرکٹ پہ, جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں, ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں, جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے, سیم صاحب نے تفصیلی بات کی, ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. پیٹرول بم نہیں, اب یہ ہائیڈروجن بم بن گیا ہے کہ جو جس لیول کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, اگر یہ قیمتیں کم کرنے کا فارمولہ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمارے پاس ہے. جو 95 روپے آپ لیوی ٹیکسز لے رہے ہیں اس کو کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عام مڈل کلاس طبقہ تباہ ہو جائے, اس کی چمڑی ادھیڑ دیں. جو چنچی والا, چاپڑی والا, رکشے والا, عام غریب بندہ وہ 500 روپے کا پیٹرول کیسے خریدے گا؟ آپ نے تو اپنے عیاشوں کے لیے جہاز خرید لیے 13 ارب روپے کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریلیف ملے, اپنی جائیدادیں بیچ کے واپس لائیں وہ پیسہ جو آپ پاکستان سے لوٹ کے گئے, ادھر آ کے عام پاکستانیوں کا آپ چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تیل ہم مزید مہنگا کریں گے. یہ لوگ تیل مہنگا کریں گے. ہماری اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے, جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں.
جو آپ نے گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں اوور آل عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی, NFC کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے کیا رسپانس آپ کو ملا؟ اور 9 اپریل کے حوالے سے جو احتجاج کی آپ نے کال دی ہے یا جلسے کی, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان نجیب سے کو بھی خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی, ان سے بھی مشاورت کی گئی ہے, ان کی منشا شامل ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور ان کا جو ہے مشورہ انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان تحریک انصاف لے گی, ان کو جو ہے اس تحریک میں شامل بھی کرے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت کو 9 اپریل 2022 کو گرایا گیا تھا, تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ NFC کا شیئر ہو, خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حقوق ہوں ان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے جو ہے پوری قوم کو سمجھایا ہوا ہے, میں نے خیبر پختونخوا کے تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے NFC پر ایک وہاں پر کانفرنس کروائی ہے اور ان سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے اگر کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو میں نے ایک کو جو ہے رٹا کروایا. اگر میں اس کرسی پر رہوں یا نہ رہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق جو ہے وہ باقی صوبے زبردستی کر رہے ہیں, اور اس میں وفاق کی جعلی حکومت اس کے ساتھ شامل ہے. ایک شرط پر, موبائل دیکھ کر نہیں بولو. بریک کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 2 یہ سوال, آپ نے لیاقت باغ کا انتخاب بھی کیوں کیا؟ آپ نے کسی اور سٹی کا, اسلام آباد, لاہور یا کوئٹہ یا کوئی اور شہر کیوں انتخاب نہیں کیا؟ اس کی صرف وجہ بتائیے. دیکھیں, ایک تو پنڈی جو ہے وہ جو ہمارا ہزارہ ریجن ہے اس کے ساتھ نزدیک ہے, پنجاب کے ناردرن ریجن میں آتا ہے اور اسلام آباد کے ساتھ نزدیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ہے. اور باقی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. پنڈی میں ہمارے لیڈر بھی یہ پورے پاکستان سے ہمارے عہدیدار صرف آئیں گے, اور جنرل پبلک اگر آنا چاہے تو وہ جو ہے وہ ان کو کون اور پرسوں تک فگر کا 10,000 کا, کیا 1 لاکھ کارکنان آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں؟ آپ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا. انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا, 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہوں گے, اور میرے خیال